السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام بھی بہت ساری بریکنگ نیوز کا مجموعہ ہے۔ ایک تو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آئی جی سندھ نے اندرون سندھ سے تعلق رکھنے والے 4 ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے خلاف کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے کے الزام میں خفیہ انکوائریاں شروع کر دی ہیں۔ ان پر جو ہے اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ جوئے سٹے منشیات سمیت دوسرے آرگنائز جرائم کے اڈوں کی مکمل سرپرستی کے الزامات ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈسٹرکٹ ساؤتھ کراچی کے ڈی آئی جی عرفان بلوچ سے متعلق، جو اس وقت مشکل میں آ گئے ہیں نادر مکسی قتل کیس کے حوالے سے۔ آج جو ہیرنگ ہوئی ہے سندھ ہائی کورٹ میں، وہاں سے ہمارے نمائندہ خصوصی نے جو اطلاع دی ہے، اس اطلاع کے مطابق 17 نومبر کو جو ہے ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ڈی آئی جی ساؤتھ کو طلب کر لیا ہے اسی کیس سے متعلق کہ ایک ہی واقعے کی دو ایف آئی آر کس طریقے سے درج ہوئی اور پولیس کس ایف آئی آر میں جو ہے وہ چالان جمع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ فی الحال جو ہے ہائی کورٹ نے جو ہے انسداد دہشت گردی کوڈ کو جو ہے مقدمہ ایف آئی آر 731/2022 پر ہر طرح کی کارروائی سے روک دیا ہے۔ خاص طور سے جو ہے اس مقدمے کے مرکزی ملزم سابقہ ایس ایچ او پیر آباد انظار عالم کی ضمانت کی منسوخی سے متعلق ہر طرح کی کارروائی سے عدالت کو دوسرے حکم تک روک دیا گیا ہے، اور خود ساؤتھ کے ڈی آئی جی عرفان بلوچ کو جو ہے خود پرسنلی جو ہے وہ کورٹ کے روبرو پیش ہونے کا حکم نامہ جاری کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ اس مقدمے کے تفتیشی افسر ڈی ایس پی ملک صفدر کے بیانوں سے جو ہے وہ مطمئن نہیں ہو رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اب اس سلسلے میں خود اس تفتیشی ٹیم کے جو ہیڈ ہیں یعنی ساؤتھ زون کے ڈی آئی جی عرفان بلوچ کو جو ہے وہ 17 نومبر کو بلا لیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ جو نادر مکسی قتل کیس اب ایک طریقے سے جو ہے سندھ پولیس کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ 3 ایف آئی آریں جو ہے ایک ہی وقوعے کی درج ہے، 725/2022، 726/2022 اور 731/2022۔ اس سلسلے میں اس مقدمے کے دوسرے تفتیشی افسر یعنی پیر آباد تھانے کے ایس آئی او انسپکٹر بدرالزمان نے عدالت کے روبرو بھی یہ بیان دیا، اور خود پیر آباد تھانے کے روزنامچے میں بھی انہوں نے لمبی چوڑی انٹری کر دی ہے کہ افسران بالا نے اس مقدمے کی تفتیش کا ذمہ جو ہے یا تفتیشی افسر انہیں بنایا گیا ہے، اور قاعدے اور قانون کے مطابق جب انہوں نے تفتیش کرنی ہے تو اس مقدمے کی فائل ان کے پاس ہونی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے سابقہ تفتیشی افسر یعنی ڈی ایس پی پریڈی ملک صفدر سے ایک تو نہیں متعدد بار اپیل کی، رابطہ کیا کہ انہیں اس مقدمے کی فائل دی جائے، لیکن تفتیشی افسر ملک صفدر انہیں وہ فائل نہیں دے رہا۔ یہی شکایت انہوں نے روزنامچے میں انٹری کے علاوہ خود عدالت عالیہ میں بھی جو ہے یہی شکایت کی، جس کے بعد ہی عدالت کی جانب سے یہ حکم نامہ جاری ہوا کہ ساؤتھ زون کے ڈی آئی جی عرفان بلوچ جو ہے خود 17 نومبر کو عدالت کے روبرو پیش ہو کے اپنی پوزیشن واضح کرے اس سلسلے میں کہ پولیس آخر کس مقدمے کو جو ہے وہ چالان کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس قسم کی جو ہے وہ اب صورتحال جو ہے وہ ساؤتھ زون کی پولیس کے لیے پیدا ہو گئی، وہاں پر ایک ہلچل مچ چکی ہے، اور اس حکم نامے کے بعد جو ہے کہا جاتا ہے کہ لیگل ڈپارٹمنٹ میں شامل تمام افسروں کو بلا کر میٹنگوں کا نہ رکنے والا ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے کہ آخر وہ کیا لایا حمل ایسا اپنائیں کہ جس سے وہ عدالت عالیہ کو
اس معاملے میں جو ہے مطمئن کر سکیں، اور پولیس کی تفتیش کس ڈائریکشن پر اب انہیں کرنی چاہیے، اسی سلسلے میں جو ہے وہ صلاح مشوروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں دوسری خبر کی جانب کہ وہ 4 کون سے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہیں جو کہ اس وقت سندھ کے آئی جی غلام نبی میمن کے ریڈار پر آ چکے ہیں۔ اس میں سے ایک تو خود ٹھنڈو محمد خان کے سابقہ جو ایس پی ہیں عبداللہ میمن، جن پر یہ الزام ہے کہ وہ اپنے علاقے میں جو ہے کوئی نواز لغاری کا بہت بڑا جو ہے وہ گٹکا ماوا کا جو ہے وہ فیکٹری چلا رہے تھے، جہاں پر کچھ عرصہ قبل جو ہے خود ڈی آئی جی جو حیدرآباد ہیں ان کی ٹیم نے جو ہے علینا راجپڑ اے ایس پی کے سربراہ میں جب چھاپا مارا تھا تو وہاں پر ان کی پولیس پارٹی کو جو ہے اسی نواز لغاری اور ان کے ورکروں نے جو ہے گھیرے میں لے کر ان کی تاریخ ساز دھلائی کی تھی، یعنی کہ ان کی تاریخ ساز چترول کی تھی۔ ڈی آئی جی حیدرآباد کے جو خاص پی ایس او ہیں کانسٹیبل ظفر چانڈیو کو انہوں نے لٹا کر بے لباس کرنے کے بعد انہیں طبیعت سے جو ہے ان کی کٹائی کی، اتنی کٹائی کی کہ پورے حیدرآباد میں جو ہے وہ خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ ان کے ہاتھوں حیدرآباد کے کرمنل تو کرمنل شرفا بھی تنگ آ چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں جو ہے خوب اچھی طریقے سے پٹائی کی۔ تو ان پر یہ الزام تھا ایس پی جو ہے عبداللہ میمن پر، جو ٹھنڈو محمد خان کے اس وقت ایس پی تھے، کہ وہ یہ اڈا چلا رہے ہیں اپنے ساتھ کسی ایم پی او کو شامل کر کے۔ تو اس پر جو ہے انہوں نے وہ چھاپا ناکام بنا دیا تھا، لیکن جس کے بعد جو ہے خود آئی جی غلام نبی میمن کی اصرار پر یا ان کی رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے پھر سندھ حکومت نے جو ہے عبداللہ میمن کو وہاں سے تبدیل کر دیا تھا۔ اب عبداللہ میمن کے خلاف جو ہے آئی جی سندھ نے جو ہے خفیہ انکوائری شروع کر دی کہ وہ اور کتنے منشیات کے اڈوں اور جوئے سٹوں کے اڈوں کی سرپرستی کر، تاکہ ان کے خلاف بھی وہ رپورٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد کو بھجوا کر ان کے پروموشن کو بھی جو ہے وہ مطلب کہ پروموشن جو ہے اس کی ختم کی جائے۔ اسی طریقے سے 3 اور ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہیں، ان میں سے جو ہے وہ ایک تو حیدرآباد کے امجد شیخ ہیں، اس طریقے سے سکھر کے جو ہے سنگار ملک ہیں، اور خود مٹیاری کے جو ہے ملک کلیم۔ یہ تینوں کے خلاف بھی جو ہے وہ خفیہ رپورٹوں کے بعد انکوائری کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ خود امجد شیخ پر تو ہاف فرائی اور فل فرائی کے بھی سنگین الزامات ہیں۔ حال ہی میں جو بہت تاریخ ساز ایک انہوں نے پولیس مقابلہ کرنے کا جو دعویٰ کیا ہے، اس کے بھی نورا ہونے کے، جعلی ہونے کے بہت سارے شواہد جو ہے ڈی آئی جی حیدرآباد پیر محمد شاہ کے توسط سے آئی جی سندھ کو موصول ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے طور پر جو ہے ان کے خلاف بھی انکوائری شروع کر دی ہے، اور ان کے جو ایک انسپکٹر ہیں ایاز کھیڑے، ان کے خلاف بھی خفیہ انکوائری ہو رہی ہے کہ جن پر جو ہے اغوا برائے تاوان اور ڈکیتی کی بہت ساری وارداتوں میں بالواسطہ یا براہ راست ملوث ہونے کے الزامات، اور انہی الزامات کے تحت وہ ماضی میں 1 نہیں 2 بار نہیں بلکہ متعدد بار جو ہے ڈسمس فرام سروس بھی ہو چکے ہیں۔ اور یہ بھی آئی جی سندھ کے علم میں ہے کہ ان کی بحالی کس طریقے سے میرٹ کے بغیر صرف اور صرف مٹھیاں گرم کرنے کے نتیجے میں عمل میں لائی گئی تھی، اور اس مٹھیاں گرم کرنے کے نتیجے میں ہی انہیں جو ہے پولیس کا ایک بہت بڑے ایوارڈ میڈل سے بھی نوازا گیا۔ یہ باتیں بھی جو ہے، یہ اطلاعات بھی جو ہے سندھ کے آئی جی کے اس وقت علم میں ہیں، اور اس پر بھی جو ہے وہ خفیہ انکوائری اس وقت ہو رہی ہے، جبکہ خود سکھر کے ایس ایس پی جو ہے یہ جو ملک سنگار، یہ گریڈ 18 کے ہیں، لیکن انہیں جو ہے نامعلوم وجوہات کی بنا پر محض سیاسی اثر رسوخ کے تحت جو ہے سکھر کے ایس ایس پی کی جو پوسٹ ہے ڈسٹرکٹ کی وہ گریڈ 19 کی، لیکن وہاں پر 18 کی جو ہے وہ ملک سنگار کی جو ہے وہاں پوسٹنگ کر دی گئی، جو کہ اب سیاستدانوں کے خوشنودی کے لیے جو ہے پورے سکھر ڈسٹرکٹ میں جو ہے آرگنائز جرائم کے اڈوں کی جو ہے ایک طرح کے منڈیاں لگائے جانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں آئی جی کو، جس کے بعد ہی ان کے خلاف بھی تحقیقات شروع کروا دی گئی ہے۔ یہی حال جو ہے خود مٹیاری کے ایس پی جو ہے ملک کلیم کے خلاف بھی جو ہے
اسی طرح کے الزامات پر جو ہے وہ خفیہ انکوائریوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی کو کہ ان چاروں ڈسٹرکٹ ایس ایس پی سے متعلق جو ہے آئی جی کے پاس کچھ آڈیو ریکارڈنگ بھی موصول ہو چکی ہیں جن میں ان کی کرپشن سے متعلق بات چیت کی گئی ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا، آئی جی کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف نہ صرف آئی جی سندھ خود کارروائی کریں گے بلکہ ان کی رپورٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد کو بھجوائی جائے گی تاکہ ان کے پروموشن میں جو ہے وہ پھر آگے جا کے رکاوٹیں کھڑی کرنے میں آسانی ہو رہے انہیں اگلے عہدے کے لیے موزوں نہ قرار دیا سکے۔ ان کے رفقا کا یہ کہنا ہے کہ آئی جی کی اس طرح کی رپورٹوں سے ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ اس طرح کی رپورٹوں کو رکوانے اور انہیں غائب کرنے کے فن سے بخوبی واقف ہے، یہ ان کے رفقا کا کہنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان رپورٹوں کو رکوانے میں یہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کیا کردار ادا کرتے ہیں، یا آیا اپنا قبلہ درست کرتے ہیں یا اپنے خلاف ہونے والی اس طرح کی انکوائریوں کو رکوانے میں وہ کوئی کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت آپ لوگ اسکرین پر جو ایک تصویر دیکھ رہے ہیں یہ سندھ پولیس کے 2 ڈی آئی جیز کی ہیں۔ آپ لوگ تصویر کو صرف غور سے دیکھیں اور یہ اندازہ لگائیں کہ مجھے یہ تصویر جو ہے وہ اس وقت دکھانے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن میں کہہ نہیں پا رہا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ میں کچھ نہ کہوں اور آپ لوگ سمجھ جائیں جس طریقے سے بن بادل برسات ہوتی ہے، اس طریقے سے اس تصویر کو آپ لوگ دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ایک ہی ڈالی کے 2 پھول، ایک پھول جو ہے وہ کسی کی ڈولی پہ جا کے لگتا ہے اور ایک پھول کسی کے جنازے پر۔ پھول دونوں خوشبو دیتے ہیں لیکن ایک یہاں اور ایک وہاں۔ اس تصویر کو دیکھ کر جو ہے مجھے آج سے 52 برس قبل 52 ایئرس قبل میں نے جب لڑکپن میں ایک اردو مووی دیکھی تھی، آپ اسکرین پر اس کی بھی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ ان دونوں تصویروں کو میں نے ملا کر ابھی آپ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، فلم انسان اور آدمی۔ یہ 15 اکتوبر 1970 کو جو ہے یہ کراچی کے سنیما لیرک میں اس فلم کی نمائش ہوئی تھی۔ میں نے اس وقت دیکھا تھا جبکہ ٹکٹ اس وقت 75 پیسے کا تھا۔ 75 پیسے بڑی اہمیت تھی اس وقت۔ تو یہ 52 برس قبل کی فلم ہے۔ اس فلم سے جو ہے کیا اس تصویر کا کیا میل ہے یہ آپ لوگ فلم دیکھ کے بھی اندازہ لگ سکتے اور خود تصویر جو فلم کی اس سے بھی دیکھ کے آپ پتہ چل سکتا ہے کہ انسان اور آدمی، اس انسان اور آدمی کا اس 2 ڈی آئی جیز کی تصویر سے کیا مماثلت ہے۔ اس کی کہانی یہ ہے کہ وہاں پر ایک وکٹم، ایک ہیروئن ہے جس میں ایک طرف محمد علی ہے اور دوسرا اسلم پرویز ہے۔ یہاں پر 2 ڈی آئی جیز ہیں، یہاں وکٹم کیا ہے؟ محکمہ پولیس ہے۔ بس اتنا ہی مجھے کہنا تھا۔ اس تصویر کو دکھانے کا مقصد بھی میرا یہی تھا۔ خدا نخواستہ میں کسی پر کوئی تنقید، کسی کی کردار کشی نہیں کرنا چاہتا، صرف مجھے تصویر میری نظروں کے سامنے سے جب آئی تو اس پر مجھے یہ پورا واقعہ جیسے یہ سب کچھ مجھے کہنا پڑا۔ اب ایک اور تصویر بھی آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آئی جی کے بغل میں ایک ڈی آئی جی صاحب بیٹھے ہیں۔ آئی جی گھور رہے ہیں کسی کو یا کچھ سوچ رہے ہیں، لیکن ڈی آئی جی سے بے نیاز ہو کر اپنے ٹیلی فون پر آنے والے میسج کو پڑھ رہے ہیں۔ اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں سندھ پولیس کے مؤثر ترین ڈسپلن کا۔ ناظرین، اکبر شہزاد کی تصویر آپ نے دیکھ لی۔ رانا اکبر شہزاد ڈی آئی جی اس وقت اسٹیبلشمنٹ سندھ پولیس ہے۔ اپنی ایمانداری میں، اصول پرستی میں ان کا نہ تو ثانی سندھ پولیس میں کوئی ہے اور نہ ہی پنجاب پولیس میں کوئی ہے۔ اب انہی کے دفتر سے جو ہے وہ آج اور ایک آرڈر جاری ہوا ہے کچھ ایسے ایس ایچ اوز کا جن کی تعداد 26 ہے، تعلق ان کا اندرون سندھ سے ہے۔ اتفاق سے کراچی میں ان کے پاس کوئی بھی ایسا ایس ایچ او ان کے ہاتھ نہیں لگا جن سے متعلق کوئی رپورٹ بھجوائی ہو اسپیشل برانچ والوں نے کہ یہ لوگ بھی جو ہے نارکوٹکس کے کاروبار میں ملوث ہیں۔
حالانکہ کراچی میں ایسے ایس ایچ اوز کی تعداد اندرون سندھ کی پولیس سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس ریڈار پر کراچی کے وہ کروڑپتی ایس ایچ او کیوں نہ آ سکے۔ اب سندھ سے متعلق انہوں نے جو رپورٹ بھیجی ہے، آپ لوگ اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں ان کے کچھ نام جو ہے میں آپ لوگ کے سامنے اس وقت پڑھ دیتا ہوں۔ جامشورو ڈسٹرکٹ کے ہیں ایس ایچ او سابقہ انسپکٹر ہاشم بروئی ہے، پھر انسپکٹر مظہر علی سومرو ہے، سب انسپکٹر سائیں بخش چانڈیو ہے، سب انسپکٹر خیر محمد میر باہر ہے، مٹیاری کا جو ہے انسپکٹر شمش الدین کیریو ہے، کمبر کے انسپکٹر فرمان علی بھٹو ہے، مٹی کے ذوالفقار علی حیدر آرائی ہیں، خیرپور کے عبدالجبار میمن ہیں، خیرپور کے امیر علی چانگ بھی ہے، نوشیر و فیروز کے جو ہیں وہ بہت سارے ہیں جناب، فیروز منیر لغاری ہے، اس طریقے سے قربان کلوڑ ہے، اچھا اسی طریقے سے جو ہے وہ نشور و فیروز کی جو ہے وہ اسلم سومرو ہے، علی اکبر کھوکر ہے، نبی بخش جلبانی ہے، مجیب الرحمان ناریجو ہے، دادو کا جو ہے نور مصطفیٰ پٹھان ہے، اقبال کانڈریو ہے، رسول بخش پنور ہیں، منور چانڈیو ہے، اسی طریقے سے سجاول کے جو ہے انسپکٹر ولی محمد چانگ ہے، سجاول کا ایاز حسن میمن ہیں، دادو کا امجد مغل بھی ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے نوشیر فروز کا اور بھی ایک انسپکٹر ہے، رحیم حسین وسان ہیں، عبد المجید آرائی ہیں، غلام شبیر شر ہے اور محمد رضا ہے۔ اچھا اب اس کے علاوہ یہ تو ایس ایچ او تھے 26، اب 13 اے ایس آئی ہیں جو کہ اسی طریقے سے منشیات کے کاروبار میں ملوث ہے۔ شکر ہے کہ اس میں سینٹرل ڈسٹرکٹ کراچی کے بھی 4 پولیس والوں کے نام آ گئے ہیں، بڑی بات ہے۔ اے ایس آئی آصف ہے، اے ایس آئی بابر ہے، اے ایس آئی ملک محمد حیات ہے، اے ایس آئی ارشاد علی راجپڑ ہے۔ اس طریقے سے جامشورو کو جو ہے وہ اے ایس آئی لال بخش شاہانی ہیں، اے ایس آئی نیاز حسین چانڈیو ہے، اے ایس آئی غلام مصطفیٰ ہیں، اے ایس آئی غلام مرتضیٰ ہے، ٹھنڈو محمد خان کے اے ایس آئی ظفر حسین ہے، ٹنڈو علیار کے اے ایس آئی محمد آشم ہے، خیرپور کے جو ہے اے ایس آئی الہی بخش ہے، دادو کے حاجی عبداللہ ہے، اور کشمور کے جو ہے مختار چول پانی۔ یہ کل 11 ہیں۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کراچی بھرا پڑا ہوا ہے یہ منشیات کے کاروبار کے حوالے سے، لیکن پورا لیاری ہے، پورا کیماڑی ہے، پورا جو ہے وہ شاہ فیصل کالونی ہے، اس طریقے سے کورنگی ہے، پتہ نہیں گیا اسپیشل برانچ والوں کی مٹھیاں گرم کر دیتے ہیں جو ان کے خلاف کوئی ایک بھی آئی آر نہیں بھی جو ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ خود رانا شہزاد اکبر کی اپنی مرتب کردہ ہے یا کہ انہوں نے صرف ان کا آفس جو ہے وہ پوسٹ آفس کا کردار ادا کر کے سہاں اوپر سے جو آتے ہیں اس پر وہ صرف چڑیا بٹھا کر آرڈر جاری کر دیتے ہیں اور ان کا کوئی کام، کیونکہ یہ رپورٹ جو ہے یہ ادھوری ہے اور اس میں بڑی تشنگی ہے۔ اس سے قبل بھی جو ایک رپورٹ بھجوائی تھی رانا اکبر شہزاد صاحب آپ کے دفتر سے، تو ایک عرض کرتا چلوں کہ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کالی بھیڑیں ہیں، یہ پولیس کے یعنی کہ بتہ لیتے ہیں، ایک اس کانسٹیبل بتہ لے رہا ہے، ایک ہیڈ کانسٹیبل لے رہا ہے، ایک انسپکٹر لے رہا ہے، ایک سب انسپکٹر لے رہا ہے، کوئی ایسا، یہ بتہ وہ لیتے ہیں افسروں کے نام پر، ان کے خلاف تو کارروائی کوئی نہیں کرتا ہے۔ بتہ لینے والا جو ہے وہ قصوروار ہو گیا، وہ مجرم ہو گیا، اس کو ٹانگ دیا۔ لیکن جن کے گھر کے کچن جو ہے ان بتوں سے چلتے ہیں، جن کی شاہانہ زندگی ان بتوں کے طفیل ہے، ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ رانا اکبر شہزاد صاحب، یہ ایک مثال میں آپ کے گوشگوار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے بھی میں اپنے پروگراموں میں یہ مثال دیتا چلا رہا ہوں، آج مجھے دوبارہ اس مثال کو دیکھ کر آپ سے مراد آپ کے بڑے افسروں کو آئینہ دکھانے یا انہیں سمجھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے اس مثال کے ذریعے۔ کتا جو ہے وہ انسان کے مقابلے میں اتنا عقل مند نہیں، بیوقوف جانور ہے، لیکن کتے کو بھی اس بات کی تمیز ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اگر آپ کتے کو پتھر ماریں، کتے کو لاٹھی ماریں، کتا اپنے اوپر پڑنے والے پتھر جس سے اسے چوٹ لگتی ہے یا اپنے اوپر برسنے والے لاٹھی جس سے اسے چوٹ لگتی ہے، نہ کبھی وہ پتھر پر بھونکے گا نہ کبھی وہ لاٹھی پر بھونکے گا، بلکہ وہ یہ دیکھے گا کہ پتھر کو پھینکنے والا کون ہے، وہ اس پر نہ صرف بھونکے گا بلکہ اس پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کرے گا کاٹنے کے لیے۔ یہی حال وہ لاٹھی والے پر بھی ہے، لاٹھی پر نہیں بلکہ لاٹھی چلانے والے پر وہ بھونکتا بھی ہے،
اسے گھورتا بھی ہے اور اس پر حملہ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی اس کتے کو اس بات کا ادراک ہے کہ لاٹھی جو اسے برسی ہے، پتھر جو اسے لگا ہے، پتھر کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، لاٹھی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، قصور اسے پھینکنے والے کا ہے، لاٹھی کو چلانے والے کا۔ لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ پی ایس پی افسران ہو، آپ لوگوں نے مقابلے کا امتحان پاس کیا، لیکن آپ لوگوں کی سمجھ میں وہ بات نہیں آ رہی ہے یا آپ اس کو سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں جو کہ کتا جیسا ایک معمولی جانور کی سمجھ میں آ گئی۔ سپاہی کو تو آپ نے کارروائی کر دی، اس کو آپ نے سسپینڈ کر دیا، اس کو بلیک کمپنی میں بھیج دیا۔ سپاہی کو آرڈر دینے والا کہ بتہ لاؤ میرے لیے، اس کے خلاف کارروائی آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس اے ایس آئی کے خلاف تو کارروائی کر دی، جس کا پی ایس او ہے، جس کے کہنے پہ سب کچھ کر رہا ہے، اس کے خلاف کارروائی آپ کیوں نہیں کرتے؟ خدا را میرے اس مثال سے جو ہے اس کو اپنی توہین مت خیال کرنا۔ اس طرح کی مثالیں جو ہے میں آپ جیسے بڑے افسروں کی آنکھوں پر آئی ہوئی جو پٹیاں ہیں نا، اس کو ہٹانے کے لیے اس قسم کی مثالوں کا مجھے سہارا لینا پڑتا ہے، تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ انصاف کرنے میں جو ہے وہ آپ لوگوں سے زیادتی نہ ہونے پائے۔ آخر میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے اتنی سی گزارش کروں گا کہ آپ اچھے مشیروں کو اپنے پاس رکھیں۔ آپ بے شک انکوائریاں کریں، آپ کی انکوائریاں بڑی جاندار ہیں۔ اس وقت آپ کی انکوائریوں کے نتیجے میں جو ہے اس وقت پورے کے پورے سندھ پولیس میں ایک ہلچل مچ چکی ہے۔ بڑے بڑے جو پی ایس پی افسران ہیں، ایس ایس پی ہیں، ڈی ایس پی ہیں، ڈی آئی جیز ہیں، یہاں تک کہ ایڈیشنل آئی جیز بھی جو ہے وہ اس وقت تھر تھرا رہے ہیں۔ میں پھر یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ان کی پینٹیں ڈیلی اور گیلی ہونا شروع ہو چکی ہے، کیونکہ ہر ایک کو آپ کے قلم کی جنبش جو ہے وہ اپنی تنزلی یا اپنی برطرفی یا اپنے خلاف ہونے والی دوسری سنگین طرح کی جو محکمہ جاتی کارروائی جو ہے وہ صاف نظر آ رہی۔ دو کارروائیاں آپ نے جو کی ہے اس وقت، دو جو افسران آپ کے ریڈار پر آ چکے ہیں، ایک ناصر آفتاب اور دوسری شیلا قریشی۔ ایک بہت بڑا قدم آپ نے اٹھایا ہے، اور دوسرا جو یہ نادر مقصی قتل کیس جس طریقے سے اب جس رخ پر چل پڑا ہے، جس پر اس سے پہلے چلنا چاہیے تھا، اب وہ اپنے منطقی انجام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اور وہ جو میرا دعویٰ تھا کہ یہ کیس جو ہے نادر مقصی قتل کیس سندھ پولیس میں نئی تاریخ رقم کرنے کا باعث بنے گا، اور واقعی اب وہ مجھے صاف اس وقت جو ہے نوشتہ دیوار کی طرف سے جو ہے مجھے نظر آ رہا ہے، جسے میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ کیس جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے اور کون جو ہے اس کے زد میں آ رہا ہے، کون اس کا ذمہ وار تھا۔ جو بھی اس کے ذمہ وار ہیں، پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ رینکرز کے مقابلے میں جو ہے پی ایس پی افسران جو اس کے ذمہ وار ہیں، انہیں نہ صرف جواب دہ بنا دیا گیا بلکہ اب انہیں جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے کی جانب میں اس وقت مجھے دکھتا ہوا اس وقت نظر آ رہا ہے، صرف اور صرف آئی جی سندھ آپ کی کاوشوں کے نتیجے میں یا آپ کی ذاتی دلچسپی لینے کی وجہ سے، جس کے لیے میں نے پہلے بھی پروگرام میں آپ کو مبارکباد دی تھی۔ آج میں دوبارہ جو ہے وہ آپ کو مبارکباد دینے پر مجبور ہوں، تاکہ یہ جو سلسلہ ہے، یہ سلسلہ کسی بھی موڑ پر جو ہے کسی بھی اثر و رسوخ کے نظر نہ ہو جائے، نہ ہی اس سلسلے کو کسی طرح سے کمپرومائز ہونا چاہیے۔ یہ میری بھی دعا ہے اور میری کوشش ہے کہ آپ اس سلسلے کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔